سلام سامعین، پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا چیپٹر 13 خونخوار لڑکی۔ حمید کو اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ ہنگامہ کتنی دیر تک جاری رہا۔ ویسے یہ ضرور ہوا تھا کہ اس افراتفری میں فریدی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ ویسے جس کا بھی ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اسے کھینچتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ خیال تھا کہ قاسم کے علاوہ وہ کوئی نہ ہوگا۔ فائروں کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اب بھی سن رہا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ کئی بار گرتے گرتے بچا، ایک بار چٹانوں سے بھی ٹکرایا، لیکن اندھیرے میں کسی ایک جگہ ٹھہرنا بھی حماقت تھی۔ حملہ آوروں کا رخ کدھر ہو کیا پتا۔ قاسم، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن جواب ندارت، حالانکہ اس کا ہاتھ اب بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ حمید نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے ٹارچ روشن کی اور جب سامنے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تو وہی چرواہا تھا جو رہنما کی حیثیت سے ان کے ساتھ آیا تھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، حمید نے غرا کر کہا۔ تم نے ان سارے لوگوں کو اپنا بھائی کیوں ظاہر کیا تھا؟ ارے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور میں کسی اور کو نہیں لے جاؤں گا، لیکن انہوں نے آپ سے زیادہ پیسہ دیا تو میں کیا کرتا؟ چرواہا برا سا منہ بنا کے بولا تھا۔ خیر خیر، تیرے بھائیوں نے تو جو کچھ کیا تھا نا، اس کا بدلہ بھی تم ہی سے لیا جائے گا، حمید نے غرا کر کہا۔ چرواہا گڑ گڑانے لگا۔ اچانک حمید کسی شہتیر کی طرح زمین پر چلا آیا، کیونکہ کسی نے اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ ساتھ ہی اس نے چرواہے کی چیخیں بھی سنی تھیں۔ حملہ چونکہ بے خبری میں ہوا تھا، اس لیے حمید کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا، اور جب ہوش آیا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں، کنپٹیاں تڑکنے لگیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر آ جائیں گی۔ چاروں طرف بڑے بڑے بلب نظر آ رہے تھے، انتہائی تیز روشنی والے بلب۔ کمرہ بے حد گرم تھا، شاید یہ آنچ انہی بلبوں سے خارج ہو رہی تھی، لیکن اس کی تھکن حیرت انگیز طور پر زائل ہو گئی تھی۔ اسے قطعی یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے بے ہوش تھا۔ اس نے پھر آنکھیں کھولیں، لیکن اب روشنی کی تاب لانا تھوڑا آسان تھا۔ اس کی جیب میں ایک اینک موجود تھی۔ اس نے وہ اینک لگائی تاکہ اور آسانی سے چاروں طرف دیکھ سکے اور اپنی آنکھوں کو اس تیز روشنی سے محفوظ رکھ سکے۔ اس نے اینک نکال کے آنکھوں پہ لگائی۔ وہ بخوبی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ روشنی تو تھوڑی ابھی بھی تیز لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی قابل برداشت کے اندر لگ رہی تھی۔ یہ ایک کافی وسیع کمرہ تھا، لیکن حمید کو کہیں کھڑکی یا دروازہ دکھائی نہ دیا۔ یہ سوچ کے اس کا دم بھی گھٹنے لگا تھا، لیکن یہ ایک قطعی نفسیاتی بات تھی، کیونکہ اس کو بالکل بھی سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی پشت کی جانب ایک دیوار میں اچانک دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے سے اندر آنے والی ایک عورت تھی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دیوار پھر برابر ہو گئی۔ اس عورت کے قدموں کی آواز پہ حمید چونک پڑا۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عورت نے بھی تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ یہ نیلم تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی، لیکن اس مسکراہٹ کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ طنزیہ مسکراہٹ تھی یا اس ملاقات پہ خوشی کا اظہار تھا۔ تم آخر آ ہی گئے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ اب معلوم ہوا ہے کہ ہرمین اور اسمگلرز میں کتنا گہرا تعلق تھا۔ تم نہیں سمجھے، نیلم نے مغموم لہجے میں کہا۔ میں ہرمین کے لیے بہت رنجیدہ ہوں۔ وہ آدمی نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب نہ پوچھو، نیلم نے ٹھنڈی سانس لی۔ بابا نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ یعنی مطلب، ارے بھائی اپنی فکر کرو، تم زندہ نہیں بچو گے۔ آج کل وہ بہت خونخوار ہو رہا ہے، نیلم جھنجھلا گئی۔ مجھے تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، حمید مسکرایا۔ میں نے پچھلے سال ایک بوتل آب حیات پیا تھا۔ تم مجھے ہرمین کے متعلق بتاؤ۔ آہا، ٹھہرو، کیا کرنل پکڑ لیے گئے ہیں؟ نہیں، نہ وہ ہاتھ لگے اور نہ وہ موٹا تمہارا ساتھی۔ تب تو تم اپنے بابا کی کفن دفن کا انتظام شروع کر دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عین وقت میں تمہیں پریشانی ہو۔ بابا پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت مشکل ہے۔ ویسے اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ صرف اپنا کام نکالنا جانتا ہے
اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فولادی کو تمہیں پتہ ہے ہم نے تباہ کر دیا۔ فولادی، نیلم ہونٹ سکوڑ کر بولی، ارے اس کی کیا حقیقت تھی، یہاں اس سے بھی زیادہ خوفناک بلائیں موجود ہیں، ایسے حربے جو ریڈیائی لہروں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ صرف ایک ننھے سے کاسموٹون نے جہاز کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کاسموٹون کیا ہوتا ہے؟ نہیں، پہلی بار نام سنا۔ ایک ننھا سا بم جس میں کاسمک شعاعیں مقید تھیں اور اسے سونا گھاٹ پہنچانے کے لیے فولادی کو استعمال کیا گیا تھا۔ اور تم نے دیکھا وہاں کیا تباہی مچی تھی؟ ہاں، دیکھا تو تھا، لیکن یہ بتاؤ ہرمین ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتا تھا؟ ہرمین مرنا تو نہیں چاہتا تھا اور وہ بابا کے چنگل میں پھنس گیا، اسی لیے اس کو اب وہی کرنا پڑ رہا ہے جو بابا اس سے کہتا ہے، اور اسے بابا نے ایسی اذیتیں دی کہ شیطان کا کلیجہ بھی پانی ہو جاتا۔ اب وہ تو ایک بے بس کتے کی طرح ہر حکم مچا لاتا ہے، اور میں اب بابا کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں اپنی نفرت اس پر نہیں ظاہر ہونے دوں۔ اچھا چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں اس کے سامنے پیش کروں۔ نیلم نے ریوالور نکال لیا اور حمید نے مسکراتے ہوئے بائیں آنکھ دبا کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سیدھے چلو، میں مجبور ہوں لیکن کوشش کروں گی کہ تم لوگوں کو بچایا جائے۔ شکریہ، میں بچ جانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تم جانتی ہو۔ بابا خطرناک آدمی ہے، وہ کرنل فریدی کو بھی طفل مکتب سمجھتا ہے۔ حمید جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچا دروازہ پھر نمودار ہوا۔ چلو چلو، نیلم نے کہا۔ حمید خاموشی سے چل رہا تھا، پھر وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آئے۔ حمید کے داخل ہوتے ہی کمرے کی دیواریں برابر ہو گئیں اور یہ بھی ایک نہایت بڑا سا صندوق معلوم ہونے لگا۔ یہاں کچھ آدمی نظر آ رہے تھے، ان میں وہ دونوں چرواہے بھی تھے جنہوں نے حمید و فریدی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ زخمی چرواہے کا ہاتھ تو ابھی تک اسی حالت میں تھا۔ اس نے حمید کو دیکھ کر دانت پیسا۔ اب میں دیکھوں گا کہ تم کتنے طاقتور اور چالاک ہو۔ اگر تم نے یہ الفاظ کسی کھلی جگہ پر کہے ہوتے نا تو میں تمہارے حق میں پھر تم دیکھتا کیا کرتا۔ حمید مسکرا کے بولا، صندوقوں میں مرنے یا جینے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، گن گن کے سارے بدلے چکاؤں گا۔ نیلم اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ چاروں طرف کسی ایسے پرندے کی طرح دیکھ رہا تھا جس کا پنجرہ تبدیل کیا گیا ہو۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ اس کا ذہن فریدی میں الجھا ہوا تھا۔ تبھی وہاں پہ وہ بوڑھا آیا اور اس نے جو آلریڈی وہاں موجود لوگ تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کرا، درجن تم اپنے لیے خود ہی کوئی سزا تجویز کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ درجن غصیلی آواز میں بولا، تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکو؟ شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن، بوڑھا غرایا۔ محض تمہاری وجہ سے فریدی کو علم ہوا کہ ہماری تجارت کی پشت پر کون ہے، لیکن میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو۔ درجن تجھے سزا ضرور ملے گی۔ کس میں ہمت ہے؟ درجن سینہ تان کے بولا، ارے کل تک تو میرا ماتحت تھا اور آج مجھ پر آنکھیں نکال رہا ہے۔ تجھے گھٹنوں کے بل کس نے چلنا سکھایا تھا؟ بوڑھا زہریلی سی ہنسی ہنس کے بولا، میں صرف رانا صاحب کو جواب دہ ہوں اور تم سب میرے ماتحت ہو۔ او کتے کے پلے، بوڑھا غرایا، تو ایک سرکاری سراغ رسا کے سامنے رانا صاحب کا نام لے رہا ہے؟ شراب۔ درجن بھی اسی انداز میں دہاڑا، کیا یہ سراغ رسا اب آسمان دیکھ سکتا ہے؟ لیکن رانا صاحب کا نام تیری زبان پر آیا کیسے؟ تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی، بوڑھے نے دانت چبا کے کہا، اور پھر نیلم کی طرف مڑا۔ نیلم، تیرے باپ کا قاتل یہی ہے، اور وہ یہی ہے جس نے تیری ماں پر بھی گولی چلائی تھی اور تو بارش میں پڑی چیختی رہ گئی تھی۔ بابا، ہاں نیلم، بابا برا آدمی ضرور ہے لیکن خواہ مخواہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے باپ کا قاتل ہے؟ نیلم نے درجن کو مخاطب کیا۔ مجھے یاد نہیں ہے، درجن نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دیے، میرے پاس مقتولوں کی فہرست کبھی نہیں رہی۔ نیلم نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور پر نظر ڈالی، لیکن پھر اسے یہ کہہ کے بوڑھے کی طرف اچھال دیا، اتنی پیاس ہے بابا کہ میں مزے لے لے کر پینا چاہتی ہوں،
बूढ़े ने रिवॉल्वर अपने हाथों पर रोक लिया। नीलम दूसरे ही लम्हे में अपनी पेटी से खंजर खींच चुकी थी। क्या तुम्हें इस नन्ही मुन्नी सी लड़की पर रहम नहीं आता? दुर्जन ने बूढ़े से पूछा। नीलम, तेरी तरबियत मेरे हाथों से हुई है, याद रखना। हाँ बाबा, नीलम ने कहा और किसी शेरनी की तरह दुर्जन पे झपट पड़ी। दुर्जन ने पहला वार खाली दिया। वो किसी दीवाने की तरह हंस रहा था। नीलम दूर खड़ी दूसरे हमले की ताक में थी। इस बार भी उसने छलांग लगाई। दुर्जन ने पैंतरा बदला, लेकिन हमीद मुतहय्यर रह गया। उसे ऐसा महसूस तो हुआ कि नीलम ने छलांग लगाई हो, लेकिन हकीकत इतनी थी कि उसने दुर्जन की तरह धोखा खाया था। छलांग तो हकीकतन उस वक्त लगाई जब दुर्जन पैंतरा बदल चुका था। नीलम खंजर खींच कर पीछे हटाई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बूढ़ा बेसाख्ता बोला। इस बार दुर्जन नीलम पर झपट पड़ा, लेकिन नीलम उसकी बाईं पसली पे वार करती हुई फिर पीछे हटी। वाह भाई वाह, क्या हाथ है, जियो, हमीद बेसाख्ता बोल पड़ा। देखा दुर्जन, दुश्मन भी तारीफ करते हैं, बूढ़े ने हंस के कहा, लेकिन तुम मेरी मेहनत की दाद नहीं देते। दुर्जन खड़ा आगे पीछे झूल रहा था। उसकी आंखें अंगारा हो रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई न देता हो। यकबैक बूढ़े की तरफ वो झपटा, लेकिन नीलम ने उसके बाल पकड़ लिए और झटका दे के दाहिनी पसली पर भी एक वार किया। इस बार दुर्जन अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। फर्श पे खून फैल रहा था और दुर्जन के हाथ पैर इस तरह फिसल रहे थे जैसे वो दोबारा उन्हें अपनी रगों में भरना चाहता हो। अब तुम इसी तरह सिसकते रहो, नीलम ने कहा लगाया। मैं आखिरी और फैसला कुन वार हरगिज न करूंगी। शाबाश शाबाश, बूढ़े ने कहा। नीलम कुछ न बोली। वो किसी ऐसे शरीर बच्चे की तरह जख्मी दुर्जन को देख रही थी कि जिसने किसी तितली के पर नोच के उसे फर्श पे डाल दिया हो। हमीद खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश करने लगा था। क्यों कैप्टन, क्या तुम भी इसी लड़की के हाथों मरना पसंद करोगे? बूढ़े ने मुस्कुराकर हमीद से पूछा। हरगिज नहीं, हमीद भी जवाबन मुस्कुराया। मुझे उर्दू शायरी के कातिल महबूब से हमेशा नफरत रही है, लेकिन मैं एक ख़ास किस्म की मौत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वो ख़ास किस्म की मौत क्या है? तुम गाना शुरू कर दो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान पिस्तेवाला, मैं हूँ पठान, बस मैं यहीं फड़क कर जान दे दूंगा। क्या तुम समझते हो कि यहाँ से बच के निकल जाओगे? बूढ़ा झल्ला गया। बस मेरी जान, ये जुमला ना दोहराओ, ये जुमला हमेशा से मनहूस साबित होता आया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले दुर्जन ने भी यही कहा था, और तुम देखो उसका अंजाम सामने है। नीलम, इसे भी ख़त्म कर दे, बूढ़े ने कहा। नीलम चंद लम्हे हमीद को घूरती रही, फिर बोली, मेरी अक्ल अभी भी अपनी जगह पे है। ये एक गैर दानिशमंदाना फ़ाल होगा बाबा। क्यों? इसे फरीदी को फांसने के लिए चारा बनाया जाए, वैसे तो वो हाथ ना आएगा। बड़ा काइया है। बूढ़ा कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तू ठीक कहती है नीलम। हमीद की तरफ देखकर उसने कहा, तूने देखा इस लड़की को, ये ऐसे हालात में भी अक्लमंदों की तरह सोचती है। हमीद कुछ ना बोला। भारी भरकम दुर्जन किसी मरते हुए भैंसे की तरह डकरा रहा था और नीलम हंस रही थी, चीख रही थी। मैंने आज तक किसी परिंदे का खून नहीं बहाया है बाबा, लेकिन इस वक्त मैं इतनी मसरूर हूँ जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा नेक काम अंजाम दिया हो। क्या मैं खुश नज़र नहीं आती? बहुत ज़्यादा, बूढ़े ने कहा। तुम ही नहीं, मैं भी खुश हूँ। आज तुम्हारे वालिदैन के कातिल से तुमको मिला सका। शुक्रिया बाबा, नीलम ने कहा, लेकिन हमीद ने उसके लहजे में हल्की सी तलखी महसूस कर ली थी। अभी तक उसकी नज़रों से काफ़ी अजीब लड़कियां गुजरी थीं, लेकिन ये तो अजीब तरीन थी। दफतन बाई जाने वाली दीवार में एक दरवाज़ा नुमा खला नमूदार हुई और हमीद को कासिम नज़र आया, जिसे वो दो आदमी ढकेल के आगे बढ़ा रहे थे। उसके हाथ पुश्त पे बंधे थे। हमीद को देख के उसके हलक से अजीब आवाज़ निकली। बूढ़े ने उन आदमियों को मुखातिब किया, ये कहाँ से इसको पकड़ के लाए हो? और दूसरा कहाँ है? तलाश जारी है, हमें यकीन है कि वो भी जल्दी यहाँ नज़र आएगा। जाओ तलाश करो। हमीद ने इत्मीनान का सांस लिया। वो समझा कि शायद फरीदी भी उनके हत्थे चढ़ गया है। उसने कासिम की तरफ देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ हमीद के पास आ गया था, लेकिन शायद उसने अभी नीलम की मौजूदगी महसूस न की थी। अरे बाप रे! नीलम पे नज़र पड़ते ही वो उछल पड़ा और बूढ़े को घूरने लगा। क्यों? नीलम, वो भराई हुई आवाज़ में बोला।
तुम घबराओ नहीं, मैं इन सबों से समझ लूँगा। नीलम ने एक हल्का सा कहकहा लगाया और बूढ़े की तरफ मुड़ के बोली, ये बेचारे ये समझते हैं कि मैं तुम लोगों की मजालिम की शिकार एक बेसहारा लड़की हूँ। और क्या? कासिम बोला, तुम इस बेचारी को छोड़ दो और चाहे तो मुझे फांसी दे दो। कासिम, होश में आओ, अभी तक हम धोखा खा रहे थे। लड़की इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है, और वो देखो उधर वो लाश, इसे नीलम ने अभी मेरे आँखों के सामने कत्ल किया है। अरे बाप रे! कासिम बौखला के शायद पेट पे हाथ फेरना चाहता था, लेकिन हाथ तो पुश्त पे बंधे थे। मैं पेट पे हाथ फेरना चाहता हूँ, उसने बौखला के कहा, लेकिन शायद उसे अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल उर्दू क्राइम थ्रिलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा अंदाज़े बयान थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।